ہم ہسٹری کو پریزرو کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہسٹوریکل سائٹس کا مقصد صرف سیاحت کو فروغ دینا ہوتا ہے؟ اصل میں ہسٹوریکل سائٹس ایک ٹائم مشین کی طرح ہوتا ہے. ہزاروں سال گزرنے کے باوجود وہاں کی ہوا اور مٹی میں آپ ماضی کو محسوس کر سکتے ہیں. جارڈن اپنی ہسٹوریکل سائٹس کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے. اٹس آئرونک کہ آج سے کچھ دہائیوں پہلے تک جارڈن نامی کوئی ملک ہی نہیں ہوا کرتا تھا، جب تک کہ برٹش امپائر نے اس نقشے پر سیدھی سیدھی لائنیں نہیں کھینچی. لیکن 2000 سال پہلے اس جگہ ایک بہت ہی مشہور شہر ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا گیراسا. آج کی کہانی اسی شہر کے بارے میں، اور اس سفر میں میرے ساتھ ہے گرٹ بائی اینجلا ڈکورتھ. جراش عمان سے تقریباً 20-25 کلومیٹر دور ایک اینشنٹ سٹی ہے، اور اٹس اے رومن سٹی وچ از لائک ون آف دا بیسٹ پرزروڈ سٹیز ان دا ورلڈ. ابھی بھی اگر دیکھیں تو یہاں کا اسٹرکچر، انفراسٹرکچر سب کچھ بہت اچھی طرح پرزرو ہوا ہے. اگر آپ کو آرکیولوجی میں انٹرسٹ ہے، آرکیٹیکچر وغیرہ میں، تو دس از اے پلیس ورتھ کمنگ. 4 سال پہلے یونیورسٹی آف جارڈن کے کچھ ریسرچرز کو جراش سے 2 ہیومن سکلز ملے جو تقریباً 7000 سال پرانے تھے. یہ تھا جراش کا نیولیتھک ایرا. اگلی آبادی کے آثار ملتے ہیں 2000 سال پرانے گریک انسکرپشنز میں. کہا جاتا ہے کہ گیراسا کو الیگزینڈر دی گریٹ نے ایک آرمی گیریسن کے طور پر استعمال کیا. امیدز کے دور میں جراش پر مسلمانوں کی حکومت شروع ہوئی. اس دور کو رومن پیریڈ کے بعد سب سے پیسفل ٹائم پیریڈ سمجھا جاتا ہے، جب یہاں یہودی، مسلمان اور عیسائی ایک ہی وقت میں آباد تھے. جو میرے پیچھے آپ کو اسٹرکچر نظر آ رہا ہے اس کا نام ٹیمپل آف آرٹیمس، اور یہ بیسکلی اس پورے سٹی کا سینٹر ہوا کرتا تھا جہاں لوگ آ کے ورشپ کرتے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ اپیرنٹلی یہ اتنے ہائٹ پہ تھا کہ جب لوگ نیچے سے دیکھتے تھے تو ان کو نظر نہیں آتا تھا. سو دے ہیڈ ٹو کلائم اے لاٹ آف اسٹیئرز ٹو کم اپ ہیئر اینڈ دے یوزڈ ٹو پرے. اٹ واز ڈیڈیکیٹڈ ٹو ڈاٹر آف زیوس. زیوس بیسکلی گاڈ تھا گریک میتھولوجی کا، اور اس کی ڈاٹر جو تھی شی واز فیمس ایز دا ڈاٹر آف فرٹیلٹی. سو یو کین امیجن اے لاٹ آف پیپل یوزڈ ٹو کم ہیئر اینڈ پرے. نیکسٹ ڈیسٹینیشن اجنون کیسل، ایک ایسا قلعہ جس کو کنٹرول کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے ہاتھ میں اس علاقے کے سارے ٹریڈ روٹس اور سارے ٹرائبس ہیں. بٹ بیفور دیٹ لیٹس ٹاک اباؤٹ ٹوڈیز بک ریئل کوئک. گرٹ یا اردو میں تحمل ایک ایسی انسانی خصلت ہے جو کامیابی حاصل کرنے کے لیے درکار تمام خوبیوں کو ایک طرح سے اوور شیڈو کرتا ہے. 2 چیزوں کا اس کتاب میں کافی زیادہ ذکر ہوا ہے، ایک ٹیلنٹ اور دوسرا ایفرٹ. اب سوال یہ ہے کہ کچھ حاصل کرنے کے لیے ان دونوں فیکٹرز میں سے زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر کون سا ہے؟ ہماری سوسائٹی میں ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ لوگ ہمیشہ ٹیلنٹ کو ایفرٹ سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں. آپ نے بھی شاید سنا ہوگا کہ بچہ محنتی ہے لیکن ٹیلنٹڈ نہیں. حالانکہ اسٹڈیز سے ثابت ہوتا ہے کہ اگرچہ ٹیلنٹ کی اہمیت اپنی جگہ، ایفرٹ یا محنت کی اہمیت اس سے 2 گنا زیادہ ہے. ٹیلنٹ ٹائمز ایفرٹ از اسکل، اسکل ٹائمز ایفرٹ از اچیومنٹ. ٹیلنٹ اور اسکل کو بہت بار ایک ہی چیز سمجھا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. ٹیلنٹ آپ کی نیچرل ایبلٹی ہے، اور اسکل لاتعداد گھنٹوں کی محنت اور پریکٹس سے پرفیکٹ ہوتا ہے. بالکل اسی طرح اسکل اور اچیومنٹ ایک چیز نہیں ہے. ایفرٹ کے بغیر آپ کا اسکل کسی کام کا نہیں، بالکل ایسے جیسے ایفرٹ کے بغیر آپ کا ٹیلنٹ کسی کام کا نہیں. اب گرٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے ایفرٹ کے ساتھ. پرسسٹنٹ اینڈ کنسسٹنٹ ایفرٹ اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم. اینجلا کے مطابق اس کے کنڈکٹ کیے گئے ہزاروں اسٹڈیز میں ہر کامیاب ترین انسان میں ایک خوبی کامن پائی جاتی تھی، وچ واز گرٹ. فار انسٹنس 90% لوگ جو گٹار سیکھنا چاہتے ہیں، گٹار خریدنے کے 3 مہینے کے اندر اندر ہمت ہار جاتے ہیں اور گٹار پھینک دیتے ہیں. جو ریمیننگ 10% ہیں ان میں سے 9% ایک خاص لیول تک سیکھتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں. جو 1% لوگ ہیں وہ گٹار سیکھنا کبھی نہیں چھوڑتے، چاہے وہ جتنے بڑے گٹارسٹ کیوں نہ کہلائیں. یہ وہ 1% لوگ ہیں جن کا ٹیلنٹ کنسسٹنسی کی وجہ سے اسکل میں تبدیل ہوا، اور اسکل کنسسٹنٹ ایفرٹ کی وجہ سے اچیومنٹ میں. سو ان سمری 4 چیزیں ہیں جن سے مل کر گرٹ بنتا ہے. وہ ہے پیشن، پریکٹس، پرپز اینڈ ہوپ. سو بک کے باقی حصے میں اینجلا کافی ایکسٹینسولی اس کیریکٹر کو اپنے اور اپنے بچوں کے اندر پروان چڑھانے کی بات کرتی ہے. سو جارڈن کی جو اکانومی ہے وہ زیادہ تر ٹوریزم پہ ڈپینڈ کرتی ہے. سو وین ایور یو کم ٹو دیز پلیسز یو وڈ سی اے لاٹ آف پیپل ہیئر. بٹ دا گڈ تھنگ از یہاں کے ٹکٹس وغیرہ اتنے زیادہ مہنگے نہیں ہیں. سو یو کین ایزلی کم انجوائے سی آل دیز کیسلز اینڈ ایوری تھنگ. یہ کیسل ایک پہاڑی کے ٹاپ پہ ہے یہاں پہ، اور اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس یہ ہے کہ
اس کے ٹاپ پہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ جو بھی رولر ہوتا تھا ہی یوز ٹو ہیو اے گڈ لک آف ایوری تھنگ دیٹس ہیپننگ اراؤنڈ. یہ بنایا صلاح نے تھا جو ایک سلطان تھا یہاں پہ, تو اس نے بنایا تھا بچنے کے لیے کروسیڈرز سے. پھر اس کے بعد منگولز نے اٹیک کیا اینڈ وی ہیو سین اے لاٹ آف ڈسٹرکشن ہیپننگ ان دس کیسل, اور وہ سارا ویزیبل ہے والز وغیرہ پہ.